بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَقَدَّمُ قبل الجملة ضمیر غائب یسمى ضمیر الشان والقصة یفسر بالجملة بعده ويكون منفصلا ومتصلا وبارزا ومستترا وبارزا على حسب العوامل نحو هو زید قائم وكان زید قائم وإنه زید قائم وكأن زید قائم. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی جملہ خبریہ خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ خبریہ سے پہلے ایک غائب کی مبہم ضمیر ہوتی ہے جس کی تفسیر بعد والا جملہ کرتا ہے. اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. اور اس کا جو مرجع ہوتا ہے وہ پہلے موجود نہیں ہوتا بلکہ متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے. مضمون کی عظمت شان کے اظہار کے لیے اس کو پہلے مبہم الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے پھر اس کی کسی جملے کے ذریعے سے تفسیر کی جاتی ہے تاکہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے ذہن میں. ضمیر شان کی مثال جیسے قل هو اللہ احد، اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے. بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اور ضمیر قصہ کی مثال جیسے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، انہا کی ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر قصہ ہے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ عوامل کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے آتی ہے. اگر اس کا عامل من بھی ہو، یعنی یہ مبتدا ہو تو ضمیر منفصل آئے گی. یکون منفصلا وہ متصلا، تو اگر یہ مبتدا ہو تو یہ منفصل آئے گی، جیسے قل هو اللہ احد میں ہوا ضمیر مبتدا ہے تو منفصل ہے. اور آگے اللہ واحد اس کا کیا کہتے ہیں اس کو مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ مل کر اس کی ہوا کی مبتدا کی خبر ہے. اور اگر اس کا عامل فعل ہو تو ضمیر اس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو کر متصل آئے گی، اور متصل پھر مستتر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کأن زید قائم. یہ کانا نہیں، کانا زید قائم، یہ کانا ہی ہے، ٹھیک ہے. کانا زید قائم، یا کانا فعل ہے اس میں ضمیر مستتر ہے ہوا، یہ ضمیر شان ہے جو کانا کا اسم ہے. اور آگے زید قائمن جملہ اسمی ہے، اس کی خبر ہے. اور اگر اس کا عامل حرف ہے تو ضمیر متصل بارز ہوگی، جیسے انہ زید قائمن. انہ حرف ہے، عامل ہے، وہ ضمیر یہ بارز ہے اور یہ اس کا ضمیر شان ہے. اسی طرح انہا لا تعمل ابصاروں میں ہا ضمیر قصہ ہے اور بارز متصل بارز ہے. وحسبه منصوبا ضعیف الا مع ان اذا خففت فانه لازم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر شان مرفوع ہو تو اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرفوع ہوگی تو ظاہر ہے یا فاعل بنے گی یا مبتدا ہوگی، یا اسم بنے گی اور یا پھر مبتدا ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں کلام کا جزء عمدہ ہیں، اس لیے اس کو حذف کرنا جائز نہیں. اور اگر ضمیر شان منصوب ہو تو اس کا حذف کرنا اگرچہ فی نفسی جائز ہے، اس لیے کہ یہ فضلہ ہونے کی وجہ سے زائد ہوتی ہے، جیسے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے. البتہ ضمیر شان منصوب کو حذف کرنا ہے ضعیف ہے،
حذفہ منصوباً ضعیف، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے یہ ضمیر شان مراد ہوتی ہے، تو لفظوں میں بھی اس کو مراد ہونا چاہیے، لفظوں میں بھی اس کو ذکر کرنا چاہیے، حذف کرنا ضعیف ہے۔ لہذا جب تک قوی دلیل اس کے حذف کرنے کی نہ آ جائے تو اس وقت اس کو حذف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ان مخففہ من المثقلہ، یعنی انا میں تخفیف کر کے جب ان بنائیں گے تو اس کی ضمیر شان اس کے ساتھ جو اسم آئے گا اس کو پھر حذف کرنا لازم، فَإِنَّهُ لازمن، اس کو پھر ہر صورت میں حذف کر دیا جائے گا، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد للہ اصل میں انہو الحمد للہ ہے، انا مشبہ بالفعل، اس کی تخفیف کر کے ان کر دیا تو ضمیر کو اس کو ضمیر شان جو اس کی تھی اس کو حذف کر دیا، کیونکہ اس پر اس کی آگے خبر دلالت کرنے والی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انا کی خبر ہے تو اسم بھی تو ہوگا، اس وجہ سے اس کو حذف کرنا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ وَيَتَقَدَّمُ قبل الجملۃ، اور جملے سے پہلے آتی ہے ضمیر غائب، ضمیر غائبن، غائب ضمیر، یسمى ضمیر و شان، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، والقصۃ، اور ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ یفسر بالجملۃ، اس کی تفسیر جملہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، بعدہ، جو اس کے بعد آتا ہے، یکون منفصلا، یہ ضمیر منفصل بھی ہوتی ہے، متصلا، مستترن، بارزن، اور ضمیر متصل بھی آتی ہے اور متصل بارز بھی ہوتی ہے اور مستتر بھی ہوتی ہے، اعلی حسب العوامل، عوامل کے حساب سے، جیسے نحو ہوا زید قائم، وکان زید قائم، انہ زید قائم، وحذف منصوبا ضعیف، اور منصوب ہونے کی حالت میں اس کو حذف کرنا ضعیف ہے، الا مع ان اذا خففت، البتہ ان مخفف من المثقلہ کے ساتھ اس کو حذف کرنا فإنہ لازمن، اس صورت میں یہ لازم ہے۔ تو یہ مبنیات میں سے پہلی جو چیز تھی ضمائر، اس کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ آگے دوسری ہے اس میں اشارہ، انشاءاللہ آگے